السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محبوب علی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ان قریب ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آج مدینے جانے کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے پاک گھر دیکھنے کی دعا کرتے ہیں، اس کے محبوب کے روزے کی حاضری کی دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شامل رہیے گا، اور یہ ویڈیو جمعے کے دن میری دعا کی آتی ہے، تو میرے دل نے چاہا کہ آج کچھ مکے مدینے کی باتیں کریں۔ اسی طرح دعا بھی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ واقعہ ہے کہ ایک عاشق ہند سے گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا، صلاۃ السلام پڑھتا، تو وہاں ایک بلی بھی آتی، روزے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی مبارکہ کے پاس آ کے بیٹھتی، کچھ دیر بیٹھتی چلی جاتی۔ تو اس عاشق جو مدینے گیا تھا، جو صلاۃ السلام پڑھتا، اس کے دل میں خیال آیا کہ حضور کے دربار کی بلی ہے، اس کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے دل میں خیال کیا آیا، تو بلی جو ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا عاشق فلاں فلاں، اس کا نام یہ، مجھے آپ کے دربار سے جدا کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، جانور بھی اللہ کے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بلی کے دل میں ڈال دیا، اور اس نے اپنے حبیب یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی ہے نا، اور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کے خواب میں آ کر کہتے ہیں، آ کے فرماتے ہیں اس سے کہ اے میرے عاشق، تم جو ہماری بلی کو ہمارے گھر سے لے جانا چاہتے ہو، ہمارے شہر سے جدا کرنا چاہتے ہو، اس نے آ کے آپ کی شکایت کی ہے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ تو اس بلی نے آ کر رو رو کر میری بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو مدعا یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی کہ ہماری بلی کو جو ہمارے دربار سے جدا نہ کرنا، لے کر نہیں جانا، اس کو منع کر دیا، کیونکہ اس نے شکایت کی سرکار کی بارگاہ میں۔ تو پتہ چلا کہ جانور بھی کتنا والیانہ عشق کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ سواری فرماتے، گدھا جس کا نام یافور رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، تو اس گدھے نے، اس یافور نے بھی جان دے دی، کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرے اوپر اور کوئی سواری نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینے لے کے جائے، اور اس کا ادب احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرکار کے دربار کی حاضری کرے، اور مکے میں جائیں تو حتیم کعبہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ، طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگنا نصیب فرمائے، سنگ اسود کے بوسے لینا نصیب فرمائے۔ وہاں جا کے بس موبائل ہوتا ہے،
اور سیلفیاں اور تصویریں اور ویڈیوز، بس اس چکر میں لگ جاتے ہیں۔ شیطان بڑا مردود مکار ہے۔ ساری زندگی پڑی ہے، یہاں آ جائے، اپنے وطن جانا ہے تو موبائل ہی چلانا ہے، ایک آدھی تصویر لے لی یا ایک آدھی ویڈیو بنا لی، بس موبائل ہاتھ میں، جہاں جانا ہے بس وہاں کھڑے ہوئے موبائل ہاتھ میں۔ ارے بھائی وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، وہ کیسی جگہ ہے، نہ جانے زندگی بار بار موقع دے یا نہ دے۔ ایسے کئی عاشق ہیں جو تڑپ رہے ہیں، نہیں جا سکتے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب وہاں سے حاضری کی حکم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، تو اس وقت بندہ چلے جاتا ہے۔ پھر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بڑی جوش پر ہوتی ہے، نہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خود ہی انتظام ہو جاتے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلا ہے آقا نے وہی مدینے جا رہے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، جب حاضری کی جب تمنا ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار مدینے بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار مدینے بلائیں گے۔ جب حاضری کی آرڈر ہوگا وہاں سے تو انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مکہ مدینے کی حاضری کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مالک و مولا، یا رب کریم ہمیں اچھا انسان بنا، با اخلاق انسان بنا۔ یا رب کریم ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ تیرے گھر کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ حتیم کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین غلاف کعبہ پکڑ کر یا اللہ دعائیں مانگنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا رب کریم مقام ابراہیم کے پاس نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما دے۔ یا اللہ وہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا رب کریم تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، طواف کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما، وہاں جا کر یا اللہ آب زمزم پینا نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا حقیقی خوف عطا فرما۔ یا رب کریم تیرا فرما بردار ہمیں بندہ بنا۔ یا اللہ تیرے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرما، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، یا اللہ بے شک تو قادر ہے۔ یا رب کریم ہمارے انتظامات فرما دے۔ یا اللہ تیرے گھر میں حاضری کے انتظامات فرما دے۔ یا اللہ حج کے عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ابھی موسم ہے، حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، یا رب کریم ہمارا بھی نام درج فرما دے اس لسٹ میں۔ یا اللہ جیتے جی تیرے پاک گھر کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی زندگی گزر رہی ہے، غریب ہیں، کمزور ہیں، کیا کریں یا اللہ، مال و زر نہیں ہے۔ یا رب کریم یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ایک بھائی نے کہا یا اللہ ان کو بھی مدینے پہنچا دے۔ یا رب العالمین ان کو بھی تیرا پاک گھر دکھا دے۔ یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی تیرا پاک دربار کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ کرم کر دے میرے مالک، بیڑا پار فرما دے۔ یا رب کریم تو چاہے تو یا اللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا رب العالمین بس تیرے حکم کی دیر ہے۔ یا اللہ خود ہی انتظام ہو جائیں گے۔ یا اللہ کرم کر دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ
خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب فرما دے۔ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ریاض الجنہ کے اندر نوافل ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ وہاں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا یا اللہ، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا۔ حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والا بنا یا رب کریم۔ رحم فرما، کرم فرما یا اللہ، بیماروں کو صحت دے دے یا اللہ، جو کمزور ہیں ان کے جسم میں یا اللہ طاقت عطا فرما یا رب کریم۔ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہو، بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ بیماروں کو بالخصوص صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما یا اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ عز و جل، یا رب کریم، یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے ساروں کو سارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا رب العالمین۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی مشکل حل فرما۔ بھائی بہنیں بچے بچیاں دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی مشکل حل فرما یا اللہ۔ یا رب العالمین دکھا دے وہ مکہ مدینہ جو ایسی سونی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔